جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اس وقت شدید ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے چودھری نثار صاحب کا کہ گیلانی صاحب یہاں آ کر قائد ایوان کی سیٹ پر بیٹھ کر ہمیں دکھائیں، ہم ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کہیے وہ آئیں گے اور اسی سیٹ پر بیٹھیں گے۔ شدید ہنگامہ آرائی جاری ہے، نعرہ بازی ہو رہی ہے، گو گیلانی گو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو کیا اب یہی سیاسی کلچر ہم اپنے اسمبلیز میں بھی دیکھیں گے، سڑکوں پہ بھی دیکھیں گے اور ملک پھر مزید انارکی کی جانب جائے گا؟ معیشت کا تو کسی کو خیال ہے ہی نہیں، ایک طرف رکھتے ہیں۔ آسمہ، یہ جو ورڈز ہیں یہ میں استعمال کرتا رہا ہوں اکثر اپنی گفتگو میں، انارکی، کیوس، افراتفری، امپلوڈ نہ ہو جائے ریاست کی، اندر نہ گر جائے۔ اور یہ جو تصادم ہے، میں جو بات پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ آرم فورسز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اندر ہوں باہر ہوں، پارلیمنٹ سے کورٹس ہوں، ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ریاست ہل جائے۔ دیکھو، پاکستان ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان ہے تو پاکستان سپریم کورٹ ہے، پاکستان ہے تو پاکستان ہے تو پاکستان آرم فورسز ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ 200-250 لوگ آپ کے سیاسی میں پڑے ہیں، ہم کہاں الجھ گئے ہیں؟ وہ محمد بوٹا اور ادریس جو کل بلاسٹ ہوا ہے، کسی کو نہیں، وہ جہاز کا کیا ہوا بھوجا کا، کسی کو پتہ نہیں۔ دیکھیں نا، ایشوز گراچی میں روز ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، کوئی کلرکس نکلے ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست اکانومی آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہے، معاملات کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں پڑے ہیں۔ اور آپ کے پڑوس میں ایک جنگ نہیں ہو رہی، پورا مڈل ایسٹ میں ٹرموائل ہے، سیریا، ٹرکی، آپ اتنی مارا ماری ہو رہی ہے وہاں پہ، اتنا خون بہ رہا ہے اس وقت، اور ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم سنبھالیں فوراً، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ اس کو میری تو گزارش ہوگی، یہاں پہ سیاستدان بھی ہیں اور اگر باقی سٹیک ہولڈرز بھی سن رہے ہیں، کہ خدا کے لیے اس حد تک نہ لے جائیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم۔ تو اب لگ رہا ہے کورٹ نے تو بال پھینک دی پارلیمنٹ کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، حکومت کو کہہ دیا آپ مجرم بھی قرار دے دیا، سزا بھی دے دی، تو پھر اب ہوگا کیا؟ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہی منظر نامہ آگے چلے گا یا اور اس میں کچھ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ the ruling party کچھ اس موڈ میں ہے کہ بھئی they want to go for a fight۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا، دوبارہ انہوں نے کہا، I think ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ I think we are all crossing lines۔ اگر یہی گورنمنٹ آج گڈ گورننس کرتی، پاور سیکٹر میں امپرومنٹ کرتی، کرپشن کو یہ کنٹرول کرتی، جو کراچی کے اندر لوگ بیچارے اتنے قتل ہو رہے ہیں اس کو کرتی، تو لوگ ان کا ساتھ بھی دیتے۔ لیکن آج آپ کی پارٹی وہاں گو گیلانی گو کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، عدالت نے بھی سزا دے دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ آسمہ، اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ اگر رسپیکٹ نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ فہد صاحب کہہ رہے ہیں ان کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ فہد صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، I mean I respect his point of view but he should respect our point of view as well۔ پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی اگر گڈ گورننس ہوتی، اچھے کام یہ کرتے، یعنی لوگوں کو روٹی ملتی، کپڑا ملتا، لوگوں کو ٹرانسپورٹ ملتی۔ آپ سے اختلاف کروں، ابھی میں ان سے بہت لڑ چکا ہوں۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ گیلانی صاحب کو قومی اسمبلی میں وہ آ جاتے ہیں، فرض کریں تو کیا ہمارے کے سر پڑیں گے ان کا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا، سارے اپنی لائن میں فرض کریں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹھ کے دکھاؤ، وہ آگئے، مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ماحول چل رہا ہے۔ وہ ابھی جو ٹکرز آ رہے ہیں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سیٹ میں نہیں بیٹھے، اگر وہ آگئے تو کیا ہوگا پھر؟ میں تو ڈر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹڈ آدمی آتا ہے، ایک کانوکٹ نہیں آتا۔ پلیز انڈرسٹینڈ، اگر وہ کانوکٹ کوئی بندہ آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی کرسی کھینچ لیں گے۔ دیکھیں نا، وہ تو آن ڈیمانڈ، وہ تو ڈیمانڈ پہ آتے ہیں نا۔ میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ الیکٹڈ ہاؤس تو پوائنٹ یہ ہے، آئی تھنک دیکھیں اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ مسٹر گیلانی ہاؤس میں نہ آئیں۔ اچھا، ریزائن کریں اور ہاؤس میں بھی نہ آئیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاؤس میں آئیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اب تو ہاؤس کے اندر سے بات کر لینا۔ سینیٹر بیگ جو ہے نا، ان کی بنیادی طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی اب بات آ گئی ہے بد دعاؤں پہ۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی سے بھیک لے کے نہیں بیٹھا ہوا وہاں پہ، پرائم منسٹر یونینیمسلی الیکٹڈ 18 کروڑ لوگوں کا وہاں پہ نمائندہ ہے، ایسے نہیں جائے گا۔ آپ کا 3 طریقے ہیں پرائم منسٹر کو نکالنے کے۔ پہلی بات، نو کانفیڈنس لے آئیں ان کے خلاف، جتنا بڑا آپ سوچ رہے ہیں کہ اخلاقی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور قومی اسمبلی کے اکثریتی ممبران یہ سوچیں نا، آپ کی طرح سوچیں، پھر جتنا بڑا بحران آپ کہہ رہے ہیں وہ نو کانفیڈنس کر دیں، پرائم منسٹر چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایم این اے نہ رہیں۔ اب ایم این اے کیسے وہ نہیں رہیں گے؟
اگر ان کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی سنیں گی وہ اور ریفرنس وہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی ابھی اس کے لیے بھی آپ کو ڈیٹیل ججمنٹ کی ضرورت ہے. اسپیکر کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ڈیٹیل ججمنٹ کی ضرورت ہے. نہیں, اگر چودھری نثار سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بدماش ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کراتے پھرتے ہیں اور آپ پرائم منسٹر کے اوپر حملے کراتے پھریں گے تو پھر اگلے بھی بدماشی تو کیا کریں گے؟ پھر ہاؤس میں بدماشی چلے گی. اب مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں پہ یہی ہوگا. کا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اس کو یہ بدماشوں کا پارلیمنٹ نہ بنائیں. چودھری نثار صاحب کو اپنی اوقات میں اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. آپ جائیں, جا کے الیکشن لڑیں, ووٹ آؤٹ کریں انہیں. اگر آپ میں اتنی بڑی حیثیت ہے, نو کانفیڈنس بھی نہیں آ سکتا, ان کے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہیں, ریزائن بھی یہ نہیں کر سکتے. شور شرابے سے ہی آپ روکیں گے. اگر پارلیمنٹ ہو گیا تو پنجاب گورنمنٹ سے جا کے ریزائن کریں. اگر پارلیمنٹ چار شادیاں, پانچ شادیاں, بس یہی تماشا. لیکن اگر آپ پرسنل ہوں گے تو پھر میں ایسے چٹے کھولوں گا کہ یو ول جسٹ واک آؤٹ فرام ہیئر. پلیز ڈونٹ گو پرسنل. آئی مین ایشوز پہ بات کریں, پرسنل کریں گے تو پھر فواز صاحب پھر اتنی بات ہوگی کہ پھر یو ول جسٹ واک آؤٹ. آئی مین یو ہیو ٹو بی ود ان دی نارمز آف ڈیسنسی. پلیز بی لائک این لٹریٹ مین, ناٹ لائک این illiterate man. کہنے کا مقصد یہ ہے, I think there is no moral authority for the Prime Minister to continue in office. He should, yeah, please let me speak. You have spoken. میری moral authority ہے, میں کہہ رہا ہوں اخلاقی معراج پہ آج Prime Minister. لیکن اخلاقیات میں صبح سے سن کے اخلاقیات سر آپ کی moral authority ہے یہ بات کرنے کی. Could you please tell the gentleman to keep quiet? سپریم کورٹ کے حملے کرنے والے لوگ moral authority بتا رہے ہیں. ان کا جواب سن لیں, ان کا جواب سن لیں. You can disagree with me, but you speak on your turn, please. I mean, there are थोड़ी सी decency. 30 सेकंड की टर्न थोड़ी decency रहे. You please keep quiet. Will you keep quiet? I mean, you've been a Musharraf supporter all your life. آج پیپلز پارٹی کی گود میں آگے بیٹھے. پوائنٹ یہ ہے, well, you should be disgraceful. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ this man is convicted today by the Supreme Court of Pakistan. We don't learn from history. Second World War میں چرچل نے کیا کہا تھا جب لنڈن واز بینگ بامبڈ؟ اس نے ایک ہی سوال کیا تھا, آر دا کورٹس ورکنگ؟ تو اس کو جواب ملا تھا یس. تو اس نے کہا برٹن از سیف. یہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن فرام ہسٹری. اس کا مطلب سپریم کورٹ نے پیسے کھائے ہوئے چھوڑا تو اس نے کہا کہ یہ کورٹ ڈاکٹر صاحب نے آگے بات کی تھی, لڑتے لڑتے ہوگی گم, ایک کی چونچ ایک کی نون لیگ تو چاہتی ہے نا, نون لیگ تو ہمیشہ چاہتی ہے لڑ لڑوا کے یہاں پہ کچھ اور کام ہو جائے, ان کا داغ لگ جائے. سوائے ڈاکٹر صاحب یہی ہوگا کہ آپ نے جو محاورہ استعمال کیا تھا اور آج وہ منظر آپ پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اس دو ہمارے محترم سیاستدان ہیں, دونوں محترم سیاستدان ہیں میرے لیے, مجھے بتائیں کہ اس جھگڑے میں کہیں اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے؟ بالکل. اس شو میں کوئی فوجی بیٹھا ہوا ہے, کوئی جج بیٹھا ہوا ہے؟ یہ پولیٹیشنز ہمارے سے دیکھیں نا, نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے جھگڑے میں آپ دیکھیں نا جو کچھ اس وقت قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے, دیکھیں ہوتا ہمیشہ کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی ڈی ریل ہوتا ہے سسٹم تو وہ پولیٹیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. پولیٹیشنز یوز ہوتے ہیں, فورس ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. 77 کا مسئلہ آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, پی این اے سڑکوں پہ نظام مصطفیٰ آ جائے گا لیکن جاؤ لگا گئے, ٹھیک ہے نا. اس کے اسی طرح سے 12 اکتوبر کی کہانی خیر ڈیفرنٹ ہے, اس وقت ایسا کوئی روڈ پہ کچھ نہیں تھا. لیکن ہوتا یہ کہ یہ غلطیاں جو ہیں نا, میں جس بات سے ڈر رہا ہوں وہ یہ ڈر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ادارے بھی آ گئے ہیں فرسٹ ٹائم. یعنی اداروں کے بارے میں جیسے عدالت ہے, اب عدالت بھی ہے, عدالت اگر خط لکھتی ہے نہیں لکھتی, 190 یوز ہوتا ہے نہیں ہوتا, ایک باہر فورس موجود ہے ایک اندر, یہ کسی طرح دیکھیں نا جیسے تیسے 3-4 سال انہوں نے چلایا ہے سسٹم کو. یہ آگے الیکشن میں جائیں, الیکشن ایئر کی طرف جائیں, اپنے معاملات کو اسی انداز میں. زرداری صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے سیاست میں, نواز شریف بھی سمجھدار ہیں, ان سب لوگوں نے, عمران خان بھی سینسیٹیو, ان سب نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں. یہ کوئی اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, منور حسن جماعت اسلامی, انہوں سب نے رگڑے کھائے, ایم کیو ایم, یہ بیٹھ کے اے پی سی بلوا لیں, میرا خیال ہے اے پی سی بلوائیں, کوئی اور لوگ بیٹھ جائیں. اس معاملے دیکھیں پورا ملک, میں پہلے کہہ رہا ہوں ایسے ہل رہا ہے. اس معاملے کو حل کیسے کریں گے؟ مجھے یہ میں بریک کے بعد آپ سے بالکل جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا واقعی حکومت اس معاملے کو اب اس معاملے میں سے کیسے نکلے گی؟ اپوزیشن اب سر کھا رہی ہے, ہم پارلیمنٹ کا جو حال دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے وہ عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کا ہر کارکن کھڑا ہوگا. تو کیا ہم ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادارے اس وقت سامنے آگے اور سیاسی جماعتیں بھی آمنے سامنے, تو کیا نیکسٹ اگلا منظر کیا ہوگا؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.